اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، گندہ دہنی یا منہ سے بدبو آنا ایک ایسا مرض ہے جو انسان کی شخصیت کو گہنا کر رکھ دیتا ہے۔ منہ کی بدبو کے شکار افراد لوگوں سے بات کرتے ہوئے خود بھی لو کانفیڈنس کا شکار رہتے ہیں اور لوگ بھی ان کے قریب ہو کر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ گندہ دہنی نہ صرف معاشرتی اور ازدواجی زندگی میں باعث شرمندگی ہے بلکہ یہ روحانی بلندی اور ترقی میں بھی رکاوٹ کا سبب ہے۔ اسی ضمن میں روایت ہے کہ جب تم نماز شب کے لیے اٹھو تو مسواک کرو، کیونکہ ایک فرشتہ آتا ہے وہ تمہارے منہ پر منہ رکھتا ہے اور جو کچھ تم قرآن، دعا اور درود وغیرہ پڑھتے ہو اس کو آسمان پر لے جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمہارے منہ سے خوشبو آتی ہو۔ ایک اور روایت میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو خوشبو مرغوب ہے، کہ فرشتے خوشبو کو پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے وہ احادیث و روایات پیش کرتے ہیں جن میں ان غذاؤں اور اعمال کا تذکرہ موجود ہے جو گندہ دہنی اور منہ کی بدبو رفع کرتے ہیں اور منہ میں خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ انجیر منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور بال بڑھاتا ہے، اور انجیر کھانے کے بعد کسی دوا کی ضرورت نہیں رہتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہوا ہے کہ سرما لگانے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے اور پلکیں مضبوط ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کو سرما لگانا لازم ہے، کیونکہ سرما لگانے سے آنکھوں کا اضافی پانی نکلنا رک جاتا ہے اور یہ آنکھوں کا پانی منہ کے راستے نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرما لگانے سے منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسواک پیغمبروں کی سنت ہے، اس سے منہ صاف ہو جاتا ہے، دانت سفید ہو جاتے ہیں اور دانتوں کی کمزوری اور دانت گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ رسالۃ الذہبیہ میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ مسواک کے لیے عمدہ ترین چیز جال یعنی پیلو کی شاخ ہے، نہ صرف اس سے دانت صاف ہو جاتے ہیں بلکہ منہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خربوزہ کھانے کی چیز بھی ہے اور پینے کی بھی، یہ پھل کا پھل ہے اور پھول کا پھول، یہ خوشبو کی چیز ہے اور منہ کی بھی صفائی کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام سے منقول ہوا ہے کہ تارا کا ساگ کھاؤ کہ اس کے 4 خواص ہیں، یہ منہ کی بدبو رفع کرتا ہے، زہریلی ہوائیں بدن سے خارج کرتا ہے، بواسیر کو کھو دیتا ہے، جزام اور بال خورے سے حفاظت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پیاس منہ کی صفائی کرتی ہے اور دانتوں کی جڑیں جما دیتی ہے۔ دوستو، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔